السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں سیرت النبی کس 18 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، معجزات اور مرغوبات کے بارے میں آخری 19 سوال و جواب بیان کریں گے۔ سوال نمبر 31، جنگ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر اپنا لعابدان لگایا جو بالکل ٹھیک ہو گئی؟ جواب حضرت علی۔ سوال نمبر 32، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور گرمی سے متاثر نہ ہونے کی دعا کس کے لیے کی فرمائی تھی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 33، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذنین اذان دینے والے کے اسماء کرام بتائیں؟ جواب حضرت بلال بن رباح، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ اور حضرت ابو محمود ورافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 34، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور کمانوں کے نام بتائیں؟ جواب الروحہ البیضاء۔ سوال نمبر 35، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور نیزے کا نام بتائیں؟ جواب عنزہ العنزہ، یا اردو میں عنزہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 36، دعوت اسلام کے مکی دور کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان جانصاروں کے اسماء کرام بتائیں جن کی عمریں اس وقت 20 اور 30 سال کے درمیان تھی؟ جواب حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب۔ سوال نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختصر ترین مدت میں کون سا طویل ترین سفر کیا تھا اور کون سی سواری استعمال کی تھی؟ جواب معراج کا سفر اور براق کی سواری۔ سوال نمبر 38، اس صحابی کا نام بتائیں جن کا اونٹ سست رفتار تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تیز رفتار ہو گیا تھا؟ جواب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 39، اس غار کا نام بتائیں جس پر مکڑی نے اس وقت جالا تن دیا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود تھے؟ جواب غار ثور۔ سوال نمبر 40، ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ حرم مکہ میں تشریف فرما تھے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل گالیاں دی تھی، پتھر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے وہاں پہنچی لیکن ناکام واپس لوٹ گئی، کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر نے ام جمیل کے اس طرح آنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، چنانچہ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور واپس چلی گئی۔ سوال نمبر 41، مسجد قباء کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کنویں میں اپنا لعابدان ڈالا تھا جس سے کی برکت سے اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا تھا؟ جواب مسجد قباء سے 50 قدم دور بئر رئیس میں۔ سوال نمبر 42، بدر کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کنکریاں اور ریت یہ کہتے ہوئے پھینکے اے اللہ ان کے چہرے مسح کر دے اور اس ریت کی چوبن قریش کے ہر لشکری نے محسوس کی تو اللہ پاک نے اس کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ جواب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ سوال نمبر 42، حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا اور پانی نہ تھا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو کس طرح پورا کیا تھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانی سے بھرے ہوئے کوزہ میں اپنے دست مبارک ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ نکلا جس سے پانی کی کثرت ہو گئی اور بہنے لگا، اس سے تقریباً 1500 صحابہ نے پانی پیا، مشکی سے بھرے اور ان کے اونٹوں نے بھی پانی پیا۔ سوال نمبر 44، حدیبیہ میں وہ کون سا کنواں تھا جو ویران اور ہوتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا جس سے کنواں میں پانی ابلنے لگا؟ جواب اس کنویں کا نام ہی حدیبیہ تھا جس کی وجہ سے یہ مقام حدیبیہ کہلاتا تھا۔ سوال نمبر 45، اس محترم خاتون کا اسم گرامی بتائی جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص عورتوں میں حور عین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی رفیق حیات حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 46، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعروں کے اسماء کرام بتائی؟ جواب حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سوال نمبر 47،
کیا آپ اسلامی لشکر کے ان 3 سالوں کے اسماء کرام بتا سکتے جو جنگ موتا میں یک کے بعد دیگر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بار ہو کر فرمایا، یہ میرے بھائی میرے غم خوار اور مجھ سے بات چیت کرنے والے تھے۔ جواب: حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سوال نمبر 48 صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ان 4 آدمیوں سے حاصل کرو۔ کیا آپ ان کے اسماء کرام بتا سکتے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم مولا ابن حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ سوال نمبر 49 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تھے آج کے 19 سوال جواب، اس کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔